اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد رأیت جولتکم وانحيازكم عن صفوفكم تحوزكم الجفاة الطغام وأعراب أهل الشام۔ ناظرین گرامی قدر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کے خطبات میں ہمارا آج کا خطبہ نمبر 39، 40 اور 41 اور 42، یہ 4 خطبے آپ عزیزان کی بارگاہ میں بیان کریں گے۔ اس 39 نمبر خطبے میں 3 چیزوں کی جانب مولا نے اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلے کہ عرب کے معزز اور بہادر کہلانے والے لوگوں کے ایک دستے کا جنگ صفین میں اسپاہ ہونا اور حضرت علی علیہ السلام کا اظہار تکلیف کرنا۔ دوسری بات کہ اسی دستے کا دوبارہ دشمن پر غالب آنا اور حضرت علی علیہ السلام کا اظہار مسرت فرمانا۔ تیسری بات کہ عارضی رسوائی بھی پسند نہیں تو مستقل شکست کیسے پسند آ سکتی تھی۔ آئیے خطبے کی جانب چلتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں یقیناً میں نے دیکھا کہ تم نے جنگ سے پیٹھ پھرا لی تھی، میں نے تمہیں اپنی صفوں سے بھاگتے ہوئے بھی دیکھا تھا، تمہیں اوباش اور کمینہ لوگوں نے گھیر رکھا تھا، ملک شام کے بدو لوگوں نے تمہارے چھکے چھڑا دیے تھے اور تمہیں روندے ڈال رہے تھے، اور کہنے کو تم جوان مردان عرب اور بہادر لوگ ہو اور شرافت و عزت کے علم بردار ہو، تم بڑی اونچی ناک والے اور بڑے نخرے والے لوگ ہو، تمہیں تو چوٹی کی بلندی والے عظیم لوگ سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال تمہارے بھاگنے، منہ موڑنے اور پسپا ہونے سے تکلیف میرے دل میں ہوئی تھی، وہ اس وقت دور ہوئی جب میں نے تمہیں دیکھا کہ تم آخرکار غالب آ رہے ہو اور ان کمینہ فوجوں کو اسی طرح بھگا رہے ہو جیسے انہوں نے تمہیں گھیرے میں لیا تھا۔ تم نے بھی تیر بارانی سے انہیں ان کی جگہ سے اسی طرح اکھیڑ دیا جس طرح انہوں نے تمہیں تتر بتر کیا تھا، اور تم بھی نیزوں کے ایسے وار کر رہے تھے کہ وہ بدحواسی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ان کی اگلی صفیں پچھلی صفوں پر اس طرح گر رہی تھی جیسے پیاسے اونٹوں کو حوضوں سے دور ہانک دینے پر اور ان کو ان کے گھاٹ پر آنے سے روکنے پر وہ اپنے حوضوں پر پہنچنے میں جھٹتے ہیں۔ خطبہ نمبر 40۔ اس خطبے میں مولا نے 3 چیزوں کی جانب اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلے کہ مسلمانوں کو آپس میں گالیاں دینے سے منع فرمایا ہے اور جنگ صفین کے دشمنوں پر صحیح تنقید کا طریقہ سکھایا، اور دوسری بات کہ بلا دلیل مذمت اشتعال پیدا کرتی ہے اور اشتعال نفرت کو جنم دیتا ہے، اس لیے وہ کام اور تصورات بیان کرو جو مذموم ہیں، سننے والے خود ہی مذمت اور لعنت کرنے لگیں گے۔ تیسری بات کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ گمراہوں کے لیے راہ راست آ جانے کی اللہ سے دعا کی جائے اور مواقع پیدا کر دیجیے۔ آئیے خطبے میں چلتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ میں یقیناً تمہارے لیے اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ لوگ تم کو گالیاں بکنے والے بن کر رہ جاؤ، یعنی فرماتے ہیں کہ تم لوگ گالیاں بکنے والے بن جاؤ، لیکن یہ چاہتا ہوں کہ تم ان کی بری صفات، برے خصلتوں اور برے اعمال کا ذکر کیا کرو اور ان کی بری حالت صحیح بیان کرو،
یہ طریقہ سننے والوں پر بہت صحیح اثر کرنے والا ہے، اور اس طرح تمہارا ان کو برا سمجھنا اور انہیں برا کہنا دل نشین عذر بن جائے گا، اور ان کو گالیاں دینے کے بجائے تمہیں ان کے حق میں یہ بھی کہتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ تو ہمارا خون بھی محفوظ رکھ، ان لوگوں کو بھی قتل ہونے سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اور تو ہمارے اور ان کے درمیان اصلاحات بہم پہنچا دے، اور انہیں ان کی گمراہی سے نکال کر اس طرح ان سب کی ہدایت کر دے کہ جو لوگ حق سے جاہل ہیں وہ حق کو پہچان سکیں، اور جو لوگ گمراہی و سرکشی کا پرچار کر رہے ہیں وہ باطل تبلیغ سے باز آ جائیں۔ خطبہ نمبر 41 میں مولا فرماتے ہیں، اس میں مولا نے بھی 3 چیزوں کی جانب اشارہ کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام حضرات حسنین کے تحفظ کے ذمہ دار تھے تاکہ اللہ کا وعدہ ذبح عظیم پورا ہو سکے اور رسول اللہ کو سری و جہری شہادت کا درجہ مل جائے۔ دوسری بات، نسل رسول کو قیامت تک جاری رکھنا بھی ان کے تحفظ کا متقاضی تھا، اور یہ ذمہ داری روز ازل سے حضرت علی کو سپرد تھی۔ تیسری بات کہ حسنین سے متعلق باقی خدائی پروگرام کا مادی اور انسانی انتظام رکھنا بھی حضرت علی علیہ السلام سے واضح فرما دیا ہے۔ آئیے خطبہ کی جانب چلتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ میری طرف سے اس لڑکے کی حفاظت کرنا ہر شخص کی ملکیت میں داخل ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں اس کی موت میرے اعضائے جسم کو منہدم کر ڈالے۔ میں ان دونوں لڑکوں حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کو موت کے منہ تک بھیجنے میں حد بھر تک بخیل ہوں، اس لیے کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل منقطع ہو جانے میں میری لاپرواہی ثابت ہو جائے گی جو مجھے منظور نہیں ہے۔ خطبہ نمبر 42 میں مولا نے 7 چیزوں کی جانب اشارہ کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ دوران جہاد بہادروں کا فریضہ ہے کہ اپنے کمزور ساتھیوں کی حفاظت اور مدد کریں اور انہیں کمزوری کا احساس نہ ہونے دیں۔ دوسری بات کہ بستر پر لیٹ کر مرنا بڑی گھٹیا درجے کی موت کی عام موت ہے۔ تیسری بات، ہر قسم کی توہین اور طعنہ سے عرفہ و اعلیٰ رہنا چاہیے۔ چوتھی بات، جہاد میں فداکاری نجات کی ضامن اور درجات کی بلندی کے لیے سند ہے۔ پانچویں بات، موت سے بچنے کی کوئی صورت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ چھٹی بات، جنگ کی شدت کے وقت سکون و وقار برقرار رکھو، حق کو غالب کرنے میں کوتاہی جائز نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اور تم میں سے جو شخص بھی جنگ کے دوران اپنے دل میں جوش و ہمت اور بہادری کا غلبہ محسوس کر رہا ہو اور اپنے کسی ساتھی کو کمزور پڑتا ہوا دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی قوت و شجاعت کے برتری کو اس کی مدد اس کے دفاع پر صرف کرے جو اسے خدا کے فضل سے ملی ہو، اور اس کا اسی طرح تحفظ و دفاع کرے جسے کم قوت ملی ہو، جیسا کہ وہ خود اپنا تحفظ و دفاع کرتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو اسے بھی اس کی کمزور ساتھی کی مانند کمزور کر دیتا۔ یقیناً موت ایسی طلبگار ہے کہ اپنے مطلوب کو جلدی سے تلاش کر لیتی ہے، نہ تو اس سے جم کر لڑنے والا بچ سکتا ہے اور نہ جہاد سے بھاگ جانے والا موت کو مجبور کر سکتا ہے۔ بلا شبہ راہ خدا میں قتل ہونا بڑی عزت کی موت ہوتی ہے، اور اسی ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں
ابو طالب کے بیٹے کی جان ہے کہ مجھے بستر پر لیٹ کر مر جانے والے اس شخص سے تلوار کی 1000 ضربے کھا کر مرنا بہت آسان ہے جو اطاعت خداوندی کرتے کرتے نہ مرا ہو۔ میں تمہیں ایسی حالت میں دیکھ رہا ہوں گویا تم لوگ محاذ جنگ کی شدت کے وقت ایسی کرب انگیز آوازیں نکال رہے ہو جسے گو کہ ہجوم میں ان کے بدن کی رگڑ سے پیدا ہوتی ہے۔ نہ تم حق کو غلبہ دلاتے ہو نہ ہی اسلام کی توہین کا دفاع کرتے ہو۔ ایسا یقین ہوتا ہے گویا تمہیں بے راہ روی کے لیے آزاد چھوڑ دیا گیا ہے۔ نجات جہاد میں کودنے والے کے لیے ہے اور ہلاکت ڈاواں ڈول لوگوں کے لیے ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔